عمران خان اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا، پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے۔ خان صاحب پورے پاکستان میں نوجوان قربانی کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ احتجاج کینسل کرو نا، وہ اس ملک کا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے، اس ملک میں جو مظلوم ہے ان کا بھی دشمن ہے۔ ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور برداشت نہیں کر سکتے انہیں۔ اللہ پاک اپنے جو اس نے اشرف المخلوقات کو پیدا کیا اسے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اسے کہتا ہے میں کسی قوم کی حالت تب تک نہیں تبدیل کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے نہ نکلے۔ ہمارے اس ملک میں تعلیمی نظام بھی دو بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے، ایک سرکاری اسکول جس میں غریب پڑھتا ہے ٹاٹ پہ، ایک ایچیسن کا اسکول جس میں بک ہی چینج ہوتا ہے۔ عمران خان نے پچھلے گورنمنٹ میں بھی یہ کوشش کی کہ اس ملک میں یکساں نظام تعلیم مسلط کیا جائے، لیکن ان کو یہ چیزیں منظور نہیں ہے۔ یکساں نظام تعلیم سے پتہ ہے کیا ہونا ہے؟ جو غریب کا بچہ ٹاٹ کے اسکول میں جو بک پڑھے گا، سرمایہ دار کا بیٹا، ایلیٹ کلاس کا بیٹا، کسی منسٹر کا بیٹا، کسی جنرل کرنل کا بیٹا ایچیسن میں وہی بک پڑھے گا، چاہے وہ آرمی سکولز ہو، چاہے وہ ایف سی سکولز ہو، چاہے وہ سرکاری سکولز ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہو، اسے یکساں نظام تعلیم کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز، میں ہوں مرتاض۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، عمران خان صاحب نے کال دی تھی کہ ڈی چوک میں ایک پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ یہاں پہ لوگ آپ دیکھیں، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ پرامن ہی ہیں، لیکن پولیس کی طرف سے ان پہ بے حساب قسم کی ان پہ شیلنگ کی گئی، اور یہ کارکنان کافی سارے یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی ہم نے ڈی چوک کا وزٹ کیا، وہاں پہ آرمی، رینجر اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ وہاں پہ تعینات ہو چکے ہیں، اور آئی جی کا جو کہنا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کارکنان نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، ہم اس کو گرفتار کریں گے۔ لیکن جو ہم نے کوریج کی، جہاں تک ہم نے دیکھا، ہم نے جتنے کارکنان یہاں پہ دیکھے ان کو پرامن ہی دیکھا۔ لوگ اپنا پرامن احتجاج کرنے کے لیے ڈی چوک کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پولیس کی طرف سے ان پہ لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، ان پہ شیلنگ کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ کارکنان موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے آپ؟ جی میں بلوچستان سے این اے 253 کا امیدوار، وہاں الیکشن بھی لڑ چکا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کا جذبہ بتا رہے، خود آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم صرف ان غاصب قوتوں کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ سافٹ انقلاب سے اس ملک میں تبدیلی آنے دے۔ لوگ خون بہا رہے ہیں آپ لوگوں کا، میں نے خود دیکھا ہے، لوگوں کو شیل بھی لگے، لوگ یعنی اپنے خون کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے، اور ہم اپنی پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ یہی وہ مومنٹ ہے جب ہم کہتے تھے کہ بنگال والی تبدیلی لانی ہے، سری لنکا والی تبدیلی لانی ہے، یا اس ملک میں اس بوسیدہ نظام کو ختم کرنا ہے۔ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس موقع کو گوایا، کمزوری کی، شاید ہمیں 100 سال یا 70 سال اسی طرح غاصب قوتوں کا غلام رہنا پڑے گا، اسی طرح امپورٹڈ پالیسی ہمارے اوپر مسلط کی جائے گی، اسی طرح آپ کے ملک میں رجیم چینج جاری رہے گا۔ عمران خان اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا، پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ اس ملک کی حالت اس وقت دیکھیں، روزگار کس سطح پہ، اس وقت آپ کے ملک کا صنعتی زون بند پڑا ہے کہ نہیں بند پڑا ہے؟ آپ کے ملک میں پہلی دفعہ ان بیوقوفوں نے، ان ڈفرز نے، پہلے ہم قرضہ لیتے تھے آئی ایم ایف سے، قرضہ لینا غلط بات ہے، لیکن کوئی اصول کے بنیاد پہ قرضہ لیا جاتا ہے۔ 3% زیادہ سے زیادہ سود کے بنیاد پہ اس ملک میں پہلے قرضہ لیا گیا ہے۔ یہ پہلا قرضہ ہے جو آئی ایم ایف سے 11% پہ لیا گیا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے جس مہنگائی کا آپ نے سامنا کرنا ہے۔ اس وقت جو پیٹرول کا ریٹ ہے، اس سے دگنا ریٹ آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہوگا۔ آپ کے ملک میں ڈالر کو اس وقت مصنوعی طور پہ روکا گیا ہے۔ آپ لوگ معیشت کو، کیونکہ ہمیں وہ تعلیمی ادارے نہیں دیے گئے جو اس دور کے حوالے سے انسان کو ٹریٹ کر کے انٹرنیشنلی حوالے سے مقابلہ کرنا سکھاتی ہے۔ ہمارے اس ملک میں تعلیمی نظام بھی دو بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے، ایک سرکاری اسکول جس میں غریب پڑھتا ہے ٹاٹ پہ، ایک ایچیسن کا اسکول جس میں بک ہی چینج ہوتا ہے۔ عمران خان نے پچھلے گورنمنٹ میں بھی یہ کوشش کی کہ اس ملک میں یکساں نظام تعلیم مسلط کیا جائے، لیکن ان کو یہ چیزیں منظور نہیں ہے۔ یکساں نظام تعلیم سے پتہ ہے کیا ہونا ہے؟ جو غریب کا بچہ ٹاٹ کے اسکول میں جو بک پڑھے گا، سرمایہ دار کا بیٹا، ایلیٹ کلاس کا بیٹا، کسی منسٹر کا بیٹا، کسی جنرل کرنل کا بیٹا ایچیسن میں وہی بک پڑھے گا، چاہے وہ آرمی سکولز ہو، چاہے وہ ایف سی سکولز ہو، چاہے وہ سرکاری سکولز ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہو، اسے یکساں نظام تعلیم کہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ملک میں جو 75% آبادی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے نا، عمران خان ان کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے بچوں کی قربانی دے چکا ہے، اپنی فیملی کی قربانی دے چکا ہے، گولیاں کھا چکا ہے، اس کے اوپر 250 سے اوپر کیسز کیے گئے۔ اس ملک میں بہت لوگ گرفتار ہوئے ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں، اگر تاریخ دیکھا جائے وہ بگوڑے بنتے تھے، وہ یا سعودی بھاگتے تھے یا لندن بھاگتے تھے، لیکن یہ آپ کے لیے کھڑا ہے آج بھی جیل میں۔ گرمی اس نے برداشت کی، رمضان اس نے برداشت کیا، کتنا اور وہ برداشت کر لے گا؟ اس کی عمر 72 ایئر ہے۔ اگر عمران نہیں ہوگا نا،
یہ آپ کو یقین مانے, میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کو مجھ سے اختلاف ہے تو کسی بھی چینل میں اس کے ساتھ بیٹھ کے دلائل کے ساتھ میں اسے ثابت کروں گا. ہمیں 100 نہیں 200 سال ان پٹوؤں کا اور غلام رہنا پڑے گا. اور اللہ پاک نے کہا ہے, اللہ پاک 2 منٹ بات کرنے دے, بات کرنے دے. اللہ پاک اپنے جو اس نے اشرف المخلوقات کو پیدا کیا اسے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اسے کہتا ہے میں کسی قوم کی حالت تب تک نہیں تبدیل کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے نہ نکلے. اللہ پاک آج بھی جنگ بدر کی طرح آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے, آج بھی جنگ خندق کی طرح, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, ایک کتاب کو ماننے والے. ہمارا اللہ وہی ہے, ہم وہی انسان ہیں, لیکن ہمارے ایمان میں اگر خلل آیا ہے تو ان کی وجہ سے آیا ہے جو اس ملک میں میڈیا میں مختلف ڈراموں کے ذریعے, مختلف کنٹینٹ کے ذریعے قوم کا اخلاقی معیار زیرو پہ پہنچا چکے ہیں. خدا کو مانے, ہاتھ جوڑتے ہیں پوری قوم سے. یہ نوجوان آپ کے لیے نکلے ہیں, عمران خان آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, نکلے. مزید کوئی بھی برداشت نہ کرے. اگر آپ لوگ انتظار کریں گے مزید ذلیل ہوئیں گے. میں اپنی لیڈرشپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خان صاحب تک یہ پیغام پہنچائے. خان صاحب, پورے پاکستان میں نوجوان قربانی کے لیے تیار ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ احتجاج کینسل کرو نا, وہ اس ملک کا بھی دشمن ہے, آپ کا بھی دشمن ہے, اس ملک میں جو مظلوم ہے ان کا بھی دشمن ہے. ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور برداشت نہیں کر سکتے انہیں.